والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخره. وعن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه وكذلك صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اسی مناسبت سے ان کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا، ان کے فضائل، مناقب اور ان کے کچھ اللہ کے حبیب نے جو ان کے متعلق فرمایا وہ بیان کیا جائے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تمام صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اعظام کو بھی مانتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کے مفہوم کو بیان کرنے سے یا احادیث کی طرف جانے سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس بات کو سمجھاؤں. جب یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اس نبی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ان کی ہم گواہی دیں، نہ ان کے پاس ہم اپنے فیصلے لے کر جائیں، اور نہ ہی ان کے نبی ہونے کی ہم گواہی دیں. جب ہم نہیں دیں گے تو آگے چل کر بات ختم ہو جائے گی، کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا تعالیٰ نے اپنی توحید کو نبی کی رسالت سے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں یہ تمہارا چنا ہوا نہیں ہے، تم نے ان کو اپنی سوسائٹی کا چن کر ووٹ دے کر نہیں لے کر آئے ہو، یہ تمہاری طرف سے انتخاب شدہ نہیں ہے. اس کو بھیجنے والا وہی خدا ہے، وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو زمین سے نیچے جو پانی کو اوپر لاتا ہے، بارشیں برساتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اسی کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اگر تم گواہی نہیں دو گے تو تمہارے گواہی دینے سے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ تو اس کے بھیجنے والا خود خدا ہے، خدا تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے. رب تعالیٰ نے دوسری مقام پر واضح طور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. تو تمہاری گواہی دینے سے نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. خود خدا ان کی گواہی کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. میرے مولا تو کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ گواہی کس بات کی ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں رب یہ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے گواہی دی ہے. ساتھ میں یہ فرمایا
کہ جو کلمہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں اسی میں بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمے کا جز ہے توحید، دوسرا ہے رسالت۔ توحید میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، رسالت میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ رب فرماتا ہے اس محمد الرسول اللہ کے گواہی کے ساتھ ساتھ میں رب یہ بھی گواہی دے رہا ہوں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں میں ان کی بھی گواہی دے رہا ہوں۔ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام کی گواہی خدا قرآن کے اندر دے رہا ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ جب میں محمد الرسول اللہ کر رہا ہوں تو خدا ان کے ساتھ ان کے تمام صحابہ کرام کی بھی گواہی دے رہا ہے، تو مجھے تمام صحابہ کرام کو بھی ماننا پڑے گا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو نبی کے ساتھ رہے، وہ اشداء علی الکفار، ایک صفت ان کی یہ کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، ان کے درمیان آپس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں یہ بات واضح طور پر ہے، یہ واضح طور پر بات بتائی گئی ہے کہ جہاں ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہاں تمام صحابہ کرام کی بھی گواہی دی گئی۔ والذین معہ میں علماء کرام فرماتے ہیں ویسے تو تمام صحابہ کرام ہیں، لیکن خصوصی طور پہ خلفاء راشدین کا ان میں ذکر ہے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ نبی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان اللہ معنا، میرے آقا نے غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات فرمائی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی، یہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ ہے جو کافروں کے اوپر بہت سخت تھی۔ رحماء بینہم، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ تراہم رکعا سجدا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام مراد ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کو بیان فرما، خصوصی طور پہ خلفاء راشدین کو، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی کو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے، عربوں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاں یہ عیب تصور کیا جاتا۔ آپ شروعات سے ہی آپ نے لکھنا پڑھنے کی طرف آپ نے توجہ دی، بڑے کاتب تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ایمان لے کر آئے تو اللہ کے نبی ان کو منگا کر آیت قرآن مجید کی ان سے لکھوایا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ وہ ایک روایت میں دوسرے نمبر پہ، ایک روایت میں تیسرے نمبر پہ مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ پہلے نمبر پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدنا صدیق اکبر کے کہنے کے مطابق ایمان لے کر آئے اپنے دوستانہ تعلقات کی بنا پر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جو ہے 5ویں پشت پر عبد مناف پر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان سے جا کے ملتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے عربی، وہ حضرت ام حکیم بیدا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، یہ اس کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ام حکیم بیدا جو تھی، جن کا لقب تھا، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد،
یہ اور ام حکیم دونوں شقیقہ تھے، یعنی جڑواں پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور اللہ کے فضل سے ان کی بیٹی کا جو بیٹا ہوا حضرت عثمان غنی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس طرح بھی رشتہ دار بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے ذی النورین، دو نور والا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو دو بیٹیاں یکے بعد دیگر، پہلے آپ نے ان کو عقد نکاح میں اپنی بیٹی رقیہ دی، جس کو عتبہ نے چھوڑا ابو جہل کے بیٹے نے، تو آپ نے حضرت عثمان غنی کے عقد میں دی۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جب وصال ہوا، آپ جو ہے وہ غمگین ہو گئے کہ میرا رشتہ جو ہے میرے نبی سے ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان تو غمگین نہ ہو جا۔ آپ نے پھر دوسری پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم آپ کے عقد نکاح میں ان کو دیا، اور جب دینے لگے تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو کچھ الفاظ کہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ان بالک، آپ نے اس کو یہ ارشاد فرمایا بے شک ان بالک، تیرا جو شوہر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہے، اور تیرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مشابہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی مشابہ تھے۔ ماشاءاللہ آپ نے 2 ہجرتیں کی۔ جب بھی مسلمانوں پر مشکل کا وقت آیا، حضرت عثمان غنی نے بھرپور تعاون کیا، مدد کی مسلمانوں کی، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ جانے لگے، اس وقت میں یہ میرے سامنے کتاب ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر پر گئے تھے تو حضرت عثمان غنی کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، تو آپ نے فرمایا آپ کو پورا حصہ بھی دیا جائے گا، اور آپ کو میں اجر بھی دلا دوں گا، پورا حصہ بھی دلا دوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا سنا، آپ نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدر وسہم، جو بدر میں حاضر ہوئے ہیں، جو ان کو حصہ ملے گا وہ میں محمد آپ کو حصہ دلاؤں گا، اور جو ان کو اجر ملے گا وہ خدا سے میں آپ کو اجر دلاؤں گا۔ سبحان اللہ، صرف آپ نے فرمایا میری بیٹی کے لیے جو ہے وہ طبیعت ان کی ناساز تھی، تو آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے ان کو پیچھے چھوڑا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور بات ہے آپ کی بیعت رضوان، بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو قاصد بنا کر کفار مشرکین کی طرف روانہ کیا، تو پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت میں، پیچھے سے صحابہ کرام جو تھے 1400 صحابہ کرام تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے سب کو بلا کر فرمایا بیعت کرو، اس بات کی بیعت کرو کہ کافروں سے ہم لڑیں گے۔ صحابہ کرام نے مختلف تاثرات دیے، وقت بہت کم ہے اسی لیے بات کو مختصر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے تاثرات دیے، اور آپ نے ان صحابہ کرام کی بیعت کی، اور بیعت لینے کے بعد سب کی بیعت ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عثمان یہاں پر موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حاضی، دائیں طرف اشارہ کر کے فرمایا حاضی ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ اس ہاتھ کے متعلق اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ نیچے تھے جب بیعت لے رہے تھے، میرے آقا کا ہاتھ اوپر تھا جب میرے آقا ان سے بیعت لے رہے تھے، صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے، میرے آقا کا ہاتھ اوپر تھا۔ تو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو فرمایا یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے اس ہاتھ کو یوں لے کر فرمایا یہ میرا ہاتھ نہیں، عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، جب سے آپ نے بیعت کی، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، اسی ہاتھ کو پوری زندگی گندگی میں استعمال نہ کیا، کہیں اور جگہ پہ استعمال۔ اتنے حیادار
کہ میرے آقا نے فرمایا اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے، پانی کی بہت قلت تھی، آپ نے فرمایا جو بیر روما خریدے گا نا، میں محمد اس کو جنت میں ایسا چشمہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو جنت دوں گا، جنت دلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی نے 40,000 درہم میں وہ پورا کا پورا کنواں خرید کر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا، میں نے اپنی بات کو پورا کر دیا، یا رسول اللہ زیادہ۔ آپ نے فرمایا ہم بھی آپ کو چشمہ دلائیں گے جنت۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبی کی جگہ کم پڑ رہی تھی۔ میں بہت مختصر بات کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ٹائم کی بہت قلت ہے، تو اسی لیے مسجد نبی کی جگہ کم پڑ رہی تھی۔ آج نے نے فرمایا جو یہ مسجد نبی جو جگہ لے کر دے گا نا، میں محمد اس کو جنت میں جگہ دلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس جگہ کو خرید کر اور مسجد نبی کے حوالے کر دیا، میرے آقا کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں نے حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ ٹکڑا خرید کر ہمیں حوالے کر دیا تو ہم نے آپ کو جنت میں جگہ دلا دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بھی مرحلہ آیا، جب غزوہ تبوک کی باری تھی، توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام مختلف انداز سے لاتے گئے۔ حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کر آ گئے، سیدنا صدیق اکبر نے پورا مال لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر منبر پر جب اللہ کے نبی تشریف فرمایا، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ سامان کے ساتھ پلانوں کے ساتھ لدے ہوئے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ 200 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے میں دوں گا، سبحان اللہ۔ پلان کے ساتھ۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، تیسری مرتبہ فرمایا کہ 300 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے میں دوں گا۔ تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت میں ہے، ینزل عن المنبر، آدر صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے تھے، وہ یقول، اور وہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی کا کوئی بھی عمل جو ہے، اس عمل کے بعد حضرت عثمان کو کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے 1000 دینار خرجین میں لے کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی گود مبارک میں ان کو رکھ کر نیچے اوپر پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے، یقلبھا فی حجرہ، اور پلٹ کر فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، میں محمد اس کی گارنٹی دے گا۔ ماشاءاللہ، جب بھی مرحلہ آیا، حضرت عثمان غنی نے کھول کر مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا، 61 سالی، بڑی 61 سالی، لوگ بھوک سے نڈھال ہو چکے، لوگ آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس، حضرت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ شام تک حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جتنے بھی وہاں تجار تھے انہوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے کہ حضرت یہ کتنے 1000 اونٹ سامان کے ساتھ لدے ہوئے، جن میں گھی، چاول اور گندم، ہر قسم کا اناج، ضرورت کی چیزیں وہ تھی۔ کافی تاجر جو ہے وہ آ گئے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے آپ منافع لے لیں، یعنی کتنا منافع؟ 2 گنا، تو اس سے زیادہ مجھے منافع مل رہا ہے، 1 درہم ہے تو 2 درہم لے لو، 3 لے لو، 4 لے لو۔ ہم نے فرمایا مجھے اور بھی اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ وہ کون دے رہا ہے؟
کہا میرا رب مجھے دے رہا ہے. سبحان اللہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کی 10 گنا زیادہ اللہ فرماتا ہے ہم اس کا بدلہ دیں گے. 10 گنا. تو مجھے 10 گنا زیادہ اس کا منافع دیا جا رہا ہے. میں خدا کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، خدا کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں. آپ نے اسی کو مسجد نبی کے اندر پورے سامان، پورا 1000 اونٹ جتنے بھی آئے تھے صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی تھا وہ لوگوں کے اندر بانٹ کر آخر میں رسیاں جو تھی وہ بھی باندھ کر آپ نے فرمایا میں نے خدا سے جو ہے وہ سودا کر لیا ہے. تو آپ یہ کرنے کے بعد توجہ چاہتا ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں دوپہر کو سوئے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب کو دیکھا کہ کہیں وہ تشریف فرما کے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج حضرت عثمان غنی نے خدا سے تجارت کی ہے، میں محمد اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا ہے، میں وہاں پہ شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاء اللہ حضرت عثمان غنی وہ ایسی ہستی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو یک کے بعد دیگر میں تیرے عقد میں دیتا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے. اس دائیں طرف جو ہے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تھے. ایک پہاڑی پہ جا رہے تھے، وہ پہاڑی جو ہے وہ ہلنے لگی. آپ نے اس کو ایڑی لگا کر فرمایا، ایک روایت میں اس بت، دوسری روایت میں اس کو سکون کر لے، ٹھہر جاؤ. ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک عظمت والا نبی ہے، ایک عظمت والا صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید ہیں جن کے شہادت کی گواہی میرے آقا نے. آپ کو بڑی بزرگی کے ساتھ آپ کو اپنے گھر میں شہید کیا گیا. آپ کی یہ جو ہے انگلیاں مبارک کاٹی گئی ہے. بے دردی کے ساتھ آپ کو لوگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ جس کا خون کا قطرہ، جس شہید کے خون کا قطرہ جس پر بھی پڑتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. شہادت کے متعلق کسی کے متعلق کربلا کی زمین گواہی دے گی، کسی کے متعلق بدر والی زمین گواہی دے گی، کسی کے متعلق احد والی زمین گواہی دے گی، کس کے متعلق مکۃ المکرم کی زمین گواہی دے گی، اور مختلف جگہوں پر گواہیاں آئیں گی. عثمان غنی تجھے سلام ہو کہ تیری گواہی خود خدا کا کلام دے گا. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، پہلا خون کا قطرہ وہاں پر پڑا تھا. فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، تیرے مقابلے میں ان کو اللہ کافی ہے. آپ کی گواہی جو ہے نا اللہ کے نبی نے دی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، آپ نے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو یوں پکڑ کر آپ نے فرمایا اس طرح ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں. تو سیدنا صدیق حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ میری کہاں پر قبر ہے؟ طبرانی شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا اس تیر کو پھینکو. حضرت عثمان غنی نے اس تیر کو پھینکا. وہ تیر جو ہے وہ جنت البقیع کے آخری کونے میں جا کے حش کوکب کی جگہ پہ جا کے گرا. آپ نے فرمایا میں نے سمجھا کہ کہیں تیر زیادہ چلا جائے گا، یہ تو تیر بہت نزدیک پڑ گیا. آپ نے فرمایا عثمان جہاں پہ تیر گرا ہے اس جگہ پر تیری قبر مبارک بنے گی، لیکن میری مزار اور تیری مزار مبارک کے درمیان میں جتنے بھی امتی یہاں پر دفن ہوں گے اللہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں. اتنی شان والے، اتنے رتبے والے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں محبت عطا فرمائے.